بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو سلسلہ نمبر 7 کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت کون سا ہوگا، تو اس حوالے سے ہم نے چند ایک احادیث پیش کی تھی آپ کے سامنے، اور پھر ساتھ ساتھ اہل کتاب کی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور ان کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور جس وقت میں امام مہدی نے آنا ہے وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ جبکہ اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ اس بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ بالکل قریب ہے اور مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہ جنگ کے انتظار کرنے والوں کے تصور اور آس لگانے والوں کی آس بھی جلد ہوگی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا تعین نہیں کیا، اس لیے ہم قطعی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے، مگر اجمالاً اس کی عام علامتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سب علامتیں پوری ہو چکی ہوں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے اس کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ اس وقت ہو جس کا ذکر اہل کتاب کرتے ہیں، یا پھر تھوڑا آگے پیچھے ہو۔ تو بہرحال اس وقت دنیا جن حالات کے اندر سے گزر رہی ہے ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ اس عالمی اتحادی اور تباہ کن جنگ کے بعد اہل روم عہد شکنی کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس لوٹیں گے۔ اہل روم میں ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کر کے یہ کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ دین کی غیرت کھا کر ایک مسلمان اٹھے گا اور اسے دھکا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا، تو اس وقت رومی جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے وہ عہد شکنی کی نیت سے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں گے، اور اہل روم 9 مہینوں میں خفیہ طور پر ہمارے خلاف لشکر جمع کریں گے۔ جیسا کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، وہ تمہارے لیے 9 ماہ یعنی اتنی مدت میں جتنی مدت عورت کے حمل کو درکار ہوتی ہے لشکر جمع کر لیں گے۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے اور صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ چلیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے اور بھی آثار ملتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا ماحول بنے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر کہ سارے کا سارا کافر ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے اور آپس میں مل رہے ہیں، تو بہرحال اسی طرح کے ماحول کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا، کیونکہ وہ بڑی جنگ جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے اس میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس کا کیمپ جو ہے وہ دمشق کے قریب غوطہ نامی مقام پر ہوگا، جہاں رومی اکٹھے ہو کر سیریا کی طرف مارچ کریں گے۔ وہ بھی دمشق کے قریب آماک یا دابق نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ ایک لشکر جرار ہوگا کہ جن کے پاس 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، تو اتنا بڑا لشکر ان کا چل رہا ہوگا۔ تو امام مہدی کے آنے کا وقت بھی وہی ہوگا جس میں اہل روم عہد شکنی کرتے ہوئے ہمارے خلاف ایک عظیم لشکر جمع کریں گے۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر ایک میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی، اور ایک آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس وقت اختلاف پیدا ہوگا اور حکومت کے لیے باہمی جنگ ہوگی۔ اس وقت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سند کمزور ہے اور ضعیف ہے، لیکن یہ ضعف معمولی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں اور اسے تقویت بخشتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی حدیث موجود ہیں جو صحیح ہیں، تو بہرحال ان حدیث کو بھی سامنے رکھیں اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج اس عرصے کے اندر ہوگا جس میں اہل روم عہد شکنی کریں گے، اور یہ بھی ایک ایسا اتفاق ہوگا کہ اسی زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ وفات پا جائے گا۔ حکومت میں اختلاف کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اگر ہم صورتحال پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج روئے زمین پر کوئی ایسا حاکم نہیں ہے کہ جو خلیفہ کہلواتا ہو سوائے جزیرۃ العرب یعنی سعودی عرب کے، جس کے رہنے والوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بادشاہ کو خلیفہ کے لقب سے پکاریں۔ تو اس وقت دنیا کے جو حالات بنے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور بات سامنے جو آ رہی ہے کہ وقت بالکل قریب ہے، امام مہدی کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور ہم بالکل قیامت کے قریب آ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی اس کی تیاری پکڑ لینی چاہیے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی بعد میں ساتھ دے یا نہ دے، کس وقت موت آنی ہے کب نہیں آنی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس دور کے اندر زندہ رہے، جن اعمال کی وجہ سے ہم اس دور کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔